السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آکاش جنید اور میں ہوں آکاش جنید۔ ناظرین، آج ایک ہم بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے اور ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک بہت ساری تکالیف برداشت کی، لیکن اس کے بعد اس بندے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام لیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ تو اس شخص نے سب سے پہلے ایک ایسی فوج کی سپہ سالاری کو سنبھالا اور مشکل وقت میں جب عالم اسلام کے اوپر ہر طرف سے خطرات لاحق تھے تو اس عظیم شخص نے حجاز مقدس جیسی سرزمین کو ان تمام خطرات سے محفوظ بنایا۔ بات کرتے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں۔ تو 25 رمضان المبارک 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی کو مصر اور شام کے درمیان واقع عین جالوت کے مقام پر یہ محاذ آرائی ہوئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، کہ جس کے نتیجے میں عالم اسلام جو بظاہر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا وہ مکمل تباہی اور رسوائی سے بچ گیا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان تمام ہیروز کے بارے میں اور بالخصوص اسلامک ہسٹری کے بارے میں ہمارا نوجوان طبقہ بالکل ناواقف ہے، اور اسی طرح اس عظیم ہیرو کے بارے میں بھی ہمارے نوجوان طبقے کو کوئی معلومات نہیں ہے۔ تو آئیے آپ کو اس شخص کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس نے حجاز کی سرزمین کو تمام خطرات سے محفوظ بنایا۔ سلطان رکن الدین بیبرس یہ وہ شخص تھا کہ جس نے عالم اسلام کو ایک نئی زندگی دی، بلکہ حرمین شریفین کی حرمت کو لاحق شدید ترین خطرات سے بھی محفوظ بنایا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مارکہ اور یہ محاذ آرائی آخر کیوں اور کہاں پیش آئی۔ دوستو، اس مارکے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 13ویں صدی عیسوی کا سہارا لینا پڑے گا اور 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظرنامے کے اوپر نظر ڈالنی پڑے گی۔ یہ صدی عالم اسلام کے لیے انتہائی سنگین تھی، اور اس صدی کے اندر عالم اسلام کے لاکھوں کروڑوں مسلمان جو تھے وہ شہید ہو چکے۔ یہ اتنے مسلمان اس صدی میں شہید ہوئے شاید کہ اس سے قبل اتنی زیادہ تعداد میں امت مسلمہ کو نہ کاٹا گیا اور نہ ہی شہید کیا گیا۔ تو یہ صدی مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت اور حیرت انگیز تھی کہ ہر طرف سے اٹھنے والا فتنہ جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے تھا اور مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جاتا۔ تو 1219 میں منگولیا سے اٹھنے والا طوفان 1 کروڑ مسلمانوں کو بہا کر لے گیا، اور یہ طوفان جو تھا یہ منگولیا طوفان تھا کہ جس نے سب سے پہلے چین کی ایک عظیم سلطنت کو تباہ و برباد کیا، اور اسی طرح وسطی ایشیا اور چین کے بعد مشرقی یورپ اور روس کے علاقے چنگیز خان کا نشانہ بنے۔ ناظرین گرامی، 1227 عیسوی میں چنگیز خان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اوکتائی خان اور اس کے بعد تولی خان اور اس کے بعد منگو خان نے خاقانی کا عہدہ سنبھالا۔ یہ تمام تر خاقان آتے رہے جاتے رہے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود بھی منگولوں کا ظلم و ستم ختم نہ ہوا، اور منگول جتنے بھی سپہ سالار تھے اور ان کے خاقان تھے انہوں نے ہمیشہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے رہے اور ارد گرد کے لوگوں کو مارتے اور قتل کرتے رہے، اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگی تھیں۔ اور 1258 میں ہلاکو خان نے منگو خان کے گورنر کی حیثیت سے بغداد کے اوپر حملہ کیا اور خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا، اور خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد موصل حلب بھی ہلاکو خان کے ہاتھوں فتح ہو گیا، سوائے دمشق کے۔ دمشق کو اس لیے فتح نہیں کیا گیا کیونکہ دمشق کے حاکم نے ہلاکو خان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، اور عراق اور شام کے بعض شہر بھی بغداد جیسی تباہی کا نشانہ بنے، کہ جس طرح بغداد کو تباہ و برباد کیا گیا اسی طرح عراق اور شام کے بعض شہروں کو بھی تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنائے گئے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد مزید علاقوں کو تباہ و برباد کیا جاتا تو ہلاکو خان 3 لاکھ ٹڈی دل کا لشکر لے کر مصر کے اوپر حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا، لیکن یہ اگر مصر فتح ہو جاتا تو اس کے بعد یہ خطرہ جو تھا براہ راست حجاز مقدس کی سرزمین کے اوپر منڈلانا شروع کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اور اس دوران سلطان رکن الدین بیبرس جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو سلطان رکن الدین بیبرس جو تھے یہ بچپن میں ہی غلام بن گئے اور ایک نیک خاتون کے ہاتھوں یہ فروخت ہوئے۔ اس نیک خاتون نے جب ان کو خریدا تو اس لیے
کہ ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ فوت ہو گیا اور سلطان رکن الدین بیبرس کی شکل و صورت ان کے بیٹے کے ساتھ ملتی۔ اس خاتون نے ان کی پرورش کی اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت دی اور جنگی ہنر بھی ان کو سکھائے، یعنی کہ جنگ کے تمام تر صورتحال سے ان کو آگاہ کیا اور اس کی تمام تربیت ان کو دی۔ اس طرح سلطان رکن الدین بیبرس جوانی میں آ کر ایک مصر کے 20,000 کے لشکر کی فوج کے سپہ سالار بن گئے۔ اس وقت ہلاکو خان 3 لاکھ کے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ مصر کے اوپر حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا۔ مصر کی فتح کا مطلب تھا کہ اب یہ خطرہ جو تھا یہ براہ راست خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی طرف جاتا اور وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ تو ہلاکو خان کو عین جنگ کے وقت 3 لاکھ لشکر میں سے زیادہ کا حصہ جو تھا وہ واپس ساتھ لے کر جانا پڑا قراقرم کی طرف، کیونکہ اس وقت کے خاقان کا وہاں پر موت واقع ہوگی۔ تو ہلاکو خان نے اپنا لشکر کا کچھ حصہ یہاں عین جالوت کے موقع پر چھوڑا اور باقی لشکر کے ساتھ وہ واپس روانہ ہو گیا۔ تو جب یہ بات سلطان رکن الدین بیبرس کو پتہ چلی کہ ہلاکو خان اپنے زیادہ لشکر کے ساتھ واپس ہو گئے اور کچھ اس نے یہاں پر اپنا لشکر چھوڑا ہے، تو ہلاکو خان نے منگولوں کی ہی ایک روش کے تحت ان کو شکست سے دوچار کیا کہ منگولوں کا یہ ایک طریقہ کار تھا کہ جب بھی یہ کسی لشکر کے ساتھ یا کسی جنگ پر جاتے تو یہ مخالف کو ایک کھائی میں لے آتے اور ایک ایسی تنگ جگہ کے اوپر بند کر دیتے، پھر یہ اوپر سے تیروں کی برسات کرتے اور مخالف کے اوپر یہ حاوی ہو جاتے اور مخالف کو شکست سے دوچار کرتے۔ تو سلطان رکن الدین بیبرس جب ان کی یہ کہانیاں سنتے اور ان کی یہ باتیں سنتے تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہمارے پاس کہ ہم ان کو انہی کی چالوں کے اندر پھنسائیں گے اور انہی کی چالوں سے ہم ان کو شکست سے دوچار کریں گے۔ تو سلطان رکن الدین بیبرس نے بھی اپنے 20,000 کے لشکر کے مختلف گروہ بنائے، تو ان میں سے 1 یا 2 گروہ کو اس نے گھاٹی کے اندر اتار دیا۔ تو جب ہلاکو خان کے جو نائب تھا قطبہ خان، جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور وہ گھاٹی کے اندر اتر آئے۔ اس نے یہ سمجھا کہ اب یہ جو لشکر ہے یہ زیر ہو گیا، یہ شکست سے دوچار ہو گیا ہے، زیادہ حصہ جو تھا وہ شہید ہو چکا تھا، جو کچھ رہ گئے تھے تو ان کو قیدی بنانا تھا۔ لیکن جب وہ تمام فوج لے کر اپنا لشکر لے کر نیچے اترا کھائی میں، تو سلطان رکن الدین بیبرس نے اسی کی چال میں اس کو پھنسایا اور اس نے اپنے باقی لشکر کے حصے کو وہ اوپر کی طرف لے آیا اور وہاں سے اس نے ان کو تیر برسانا ان کے اوپر شروع کر دیے، اور اس طرح قطبہ خان جو تھا وہ سلطان بیبرس کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا اور باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو اس طرح سلطان رکن الدین بیبرس نے ان کو شکست دی اور پھر جو براہ راست 3 لاکھ کا ٹڈی دل کا جو لشکر مصر کے اوپر حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا اور اس کے بعد یہ خطرہ ڈائریکٹ مدینہ منورہ شریف کی طرف جاتا اور وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، تو اس طرح اس عظیم ہیرو نے ان کو شکست سے دوچار کیا۔ اور ان کی شکست کے بعد جب سلطان رکن الدین بیبرس کی فتح کا اعلان ہوا تو اور مسلمانوں کے ارد گرد کے علاقوں میں جہاں پر منگولوں نے مسلمانوں کو غلام بنایا ہوا تھا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے، تو وہ مسلمان بغاوت کے اوپر اتر آئے، تو انہوں نے منگولوں کی ایک نہ سنی، وہ ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے۔ اور سلطان رکن الدین بیبرس نے جب منگولوں کو شکست دی تو اس کے بعد ہر طرف سے منگول شکست سے دوچار ہونے لگے۔ تو اس طرح اس عظیم ہیرو نے مدینہ منورہ کو اس عظیم تباہی سے بچایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی نئی معلومات آپ کے پاس بر وقت پہنچے۔ اللہ نگہبان۔